السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سامعین ناظرین محترم، ابھی آپ نے سورہ عبس کی آیات 1 تا 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عبس وتولی، ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ آپ کو کیا خبر، سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ جن آیات مبارکہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ اسکرین پر پیش کیا جا رہا ہے، جسے بذریعہ SMS اور واٹس ایپ دوستوں کو بھیجا جائے گا۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ نے تلاوت اور ترجمہ جو سماعت فرمایا، اس میں کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آنے سے رہ جاتی ہے جب تک کہ اس کی باقاعدہ تشریح نہ پیش کی جائے کہ یہ کس موقع پر کس سے کیا چیز کہی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ان آیات کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اس پہلے فقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ ترش روئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور ہی سے صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور سنیں، بلکہ کوئی اور شخص، گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا، آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ
خیال کرتا کہ یہ آپ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد، جیسا کہ دیباچے میں بیان کر رہے ہیں، مشہور صحابی حضرت ابن مکتوم ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ کے والد آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور کے اپنے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، لفظ اعمیٰ یعنی نابینا سے معلوم ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی حضور کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا لے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بخلاف اس کے ابن مکتوم ایک نابینا آدمی ہیں، اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ ترجمہ میں بیان کیا گیا اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملہ میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ کو بتایا کہ داعی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متاع گراں پر کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال داعی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو وہ اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی اثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی داعی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش اعلانیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، داعی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
ترجمہ میں ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو۔ نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بلحاظ پیش کیا جائے، اور نہ یہ آپ کی شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز سے کوشش کریں جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ آپ کی کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے۔ یہ مان لیں گے کہ تو آپ کی دعوت فروغ پا سکے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔ ترجمہ میں حاشیہ نمبر 4 میں ہے کہ نصیحت ہے، اس سے مراد قرآن پاک ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ یہ ترجمہ میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں راہ نہیں پا سکتے۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی تخیلات ہوں یا شیطانی وساوس، ان سب سے یہ پاک رکھے گئے۔ ترجمہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کرام یعنی معزز، دوسرے بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ بر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایہ ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جس سلسلہ بیان میں یہ آیات ارشاد ہوئی ہیں، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں، صاف صاف جتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اپنی اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو حدیث مبارکہ ابھی سماعت فرمائی، اس کا ٹیکسٹ میسیج اس وقت اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل رشیدی 29 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ نوٹیفیکیشن بلا تاخیر اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آپ اپنا خیال بھی رکھیں اور دوستوں اور میرے لیے بھی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔